ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ ہردشیوا سوپور میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ دریسنا بڈگام ضلع کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ادھر ایک مرتبہ پھر سری نگر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں لاپتہ پی ایچ ڈی اسکالر باسط بلال کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی شفاق فوج کے ہاتھوں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 95,000 سے زیادہ کشمیریوں کے قتل کے نتیجے میں 22,915 خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو چکے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں فوجی حراست میں لاپتہ کیے گئے ہزاروں افراد کی بیویاں موجود ہیں جو اب نیم بیواؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ہر روز کشمیری نوجوانوں کا خون بہا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان میں جعلی کارروائی کرنے کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے بھی کہا ہے کہ بھارت کشمیر پر طویل تنازع کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق پامالیوں کی سنگین صورتحال پر ہنگامی اجلاس بلانے پر OIC اور پاکستان کا خیر مقدم کیا، جبکہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان نے بھی OIC کے نام ختم اجلاس کا خیر مقدم کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے فوری حل کو علاقائی امن کے لیے ازحد ضروری قرار دیا ہے۔ ادھر رکن برطانوی پارلیمنٹ اور آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ کی سربراہ ڈیبی ابراہیم نے برطانوی حکومت سے مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی طرف سے ایک بار پھر عام لوگوں پر مظالم اور جعلی مقابلوں میں گرفتار نوجوانوں کو مارنے کی مہم تیز کر دی گئی ہے، جبکہ دفاعی اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں بھارت کو آج کل جس مسلسل ہزیمت کا سامنا ہے، اس کے نتیجے میں بھارتی فوج اپنی خفت مٹانے کے لیے 2 ہی طریقے آزمائے گی۔ ایک، یا تو بھارتی فوجی خودکشی کر لیں گے، نہیں تو معصوم کشمیریوں کے خلاف خونی آپریشن تیز کر دیے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کشمیری عوام کے خلاف جو مظالم میں تیزی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لداخ اور گلوان وادی میں چینی فوج نے بھارتی فوج کا جس صحیح طریقے سے ایسا برکس نکال دیا ہے کہ ایک طرف سے درندہ صفت نریندر مودی منہ چھپائے پھر رہا ہے اور دوسری طرف ریاست میں تعینات 10 لاکھ بھارتی فوج کشمیری عوام پر اپنا غصہ نکال رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران جہاں بھارت چین جھڑپوں میں درجنوں بھارتی فوجی واسطے جہنم اور 100 کے قریب زخمی ہوئے، وہیں اسی عرصے کے دوران مقبوضہ ریاست میں بھارتی فوج نے 30 سے زائد نوجوان جعلی مقابلوں میں شہید کر دیے تاکہ کشمیری عوام زیادہ تکلیف محسوس کر سکے۔ لیکن بھارتی فوج کے اس طریقے واردات کو دنیا اس کی بہادری نہیں بلکہ بزدلی سے تعبیر کرتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔